العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وعن الصوم على صوم غيره وعن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للبادي والبيع عند اذان الجمعة وكل ذلك يكره. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا عن النجشی نجش سے، وعن الصوم علی صوم غیرہ اور دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ کرنے سے روکا، وعن تلقی الجلبی اور روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا گروں سے مل جانے سے، وعن بیع الحاضر للبادی اور شہر والوں کی بے دیہات والوں سے، والبیع عند اذان الجمعۃ اور منع کیا جمعہ کی اذان کے وقت خرید و فروخت سے، کل ذلک یکرہ یہ سب کے سب مکروہ ہیں، ان سے بے فاسد نہیں ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، اس متن کے تحت کل مباحث اربعہ پر گفتگو کرنی ہے۔ بحث اول متن میں آنے والے مسائل کی وضاحت، بحث ثانی صوم علی صوم غیرہ اور بیع علی بیع اخیہ کے مابین فرق، بحث ثالث بیع فاسد اور بیع مکروہ کے مابین فرق، بحث رابع متن پر ایک جدید مسئلے کا انطباق مع وجہ انطباق۔ عزیز طلباء، اس متن کے تحت مصنف علیہ الرحمہ بیوعات مکروہہ کا بیان فرما رہے ہیں۔ متن میں کل 5 مسائل کا ذکر ہے۔ پہلا مسئلہ بیع نجش۔ نجش کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کوئی سامان خرید رہا ہے، اب تیسرا شخص آ کر اس سامان کی زیادہ قیمت لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز فروخت کر دو، حالانکہ اس کا مقصد سامان کو خریدنا نہیں ہوتا بلکہ محض قیمت لگا کر خواہ مخواہ اس مبی کی قیمت کو بڑھانا ہوتا ہے تاکہ دوسرا آدمی اس سامان کو مہنگے داموں میں خرید لے، تو یہ اس کو نجش کہتے ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسرا مسئلہ ہے تلقی جلب۔ تلقی جلب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تاجر باہر سے سامان تجارت فروخت کرنے کے لیے شہر کے اندر لا رہا ہو، دوسرے شہر سے کوئی سامان تجارت فروخت کرنے کے لیے کسی شہر میں لا رہا ہو، دوسرا آدمی اس کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی شہر کے باہر اس سے ملاقات کرے اور ملاقات کر کے وہ سامان تجارت اس سے سستے داموں میں خرید لے، تاکہ بعد میں جب وہ سامان شہر والوں کو کمی کے ساتھ میں ملنے لگے اور اس کا شارٹیج ہو جائے تو اسے وہ مہنگے داموں میں فروخت کر سکے۔ اسے تلقی جلب کہتے ہیں۔ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تیسرا مسئلہ ہے صوم علی صوم غیرہ۔ ایک شخص دوسرے سے بیع کرنے کے لیے بھاؤ تاؤ کر رہا ہے اور بائع اس کو بیچنے پر تقریباً آمادہ ہو گیا ہے، لیکن ٹھیک اسی وقت ایک دوسرا شخص بیچ میں آ کر یہ کہے کہ میں اس سے زیادہ قیمت اور پیسے لگاتا ہوں، یہ چیز مجھے فروخت کر دو، تو یہ دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ لگانا ہوا۔ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چوتھا مسئلہ ہے بیع الحاضر للبادی۔ ایک دیہاتی اپنے دیہات سے کوئی سامان فروخت کرنے کے لیے شہر آ رہا ہے، شہری شخص اس کو کہتا ہے کہ تم خود یہ سامان بازار لے جا کر فروخت مت کرو، کیونکہ تم بازار کے اتار چڑھاؤ سے واقف نہیں ہو، لہٰذا تم یہ سامان مجھے دے دو اور مجھے اپنا وکیل بنا دو
اور بسا اوقات بلکہ اکثر و بیشتر یہ شخص اپنا بھی اس میں منافع رکھتا ہے، اور پھر جس وقت اس سامان کو فروخت کرنا تمہارے حق میں زیادہ مفید ہوگا، یعنی زیادہ قیمت میں بیچنا جب مناسب ہوگا، تو میں اسے زیادہ قیمت میں فروخت کر کے تمہیں زیادہ نفع دلاؤں گا۔ تو دیہاتی تو بیچارہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، وہ سامان لاتا ہے جلدی فروخت کرنے کی غرض سے، سستا فروخت کرنے کی غرض سے۔ اب یہ شہری شخص جو چالاک ہوتا ہے وہ خود اس میں وکیل بن کے اپنا منافع رکھ کے اس سامان کو مہنگے داموں میں فروخت کرنے کی سعی اور کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بیع الحاضر للبادی، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پانچواں مسئلہ ہے البیع عند اذان الجمعہ، جمعہ کے اذان کے وقت خرید و فروخت کا معاملہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کی اذان ہو رہی ہو تو سعی الی الجمعہ کرنا تم پر واجب ہے، اس لیے کہ یہاں صیغہ امر کے ساتھ میں خطاب ہے۔ اور خرید و فروخت کا معاملہ کرنا یہ سعی الی الجمعہ میں مخل ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا کہ اگر جامع مسجد کی طرف جاتے ہوئے یہ خرید و فروخت کا معاملہ کر رہا ہے تو چونکہ یہ خرید و فروخت کا معاملہ سعی الی الجمعہ میں مخل نہیں ہے، لہٰذا یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ وہی خرید و فروخت کا معاملہ مکروہ ٹھہرے گا جو سعی الی الجمعہ کے اندر مخل ہو۔ عزیز طلبہ، معلوم یہ ہوا کہ بیع مکروہ میں معاملے کی بنیاد یا معاملے کی بنیادی لوازمات و شرائط میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، اس میں خرابی معاملے کے اضافی آداب اور خارجی صفات کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ مثلا زید اگر عمر کو کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس کو مکروہ ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس معاملے سے کسی گناہ کے کام میں تعاون حاصل نہ ہوتا ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس معاملے سے کسی اور شخص کو مالی یا جانی ضرر نہ پہنچ رہا ہو۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ کسی مالی یا بدنی عبادت کی ادائیگی میں خلل کا باعث نہ ہو۔ اب یہ تینوں امور یعنی گناہ کا باعث نہ ہو، کسی کے لیے ضرر کا باعث نہ ہو، اور کسی عبادت کی ادائیگی میں خلل کا باعث نہ ہو، ایسی چیزیں ہیں جو خرید و فروخت کے معاملے کی بنیادی شرائط و لوازمات میں سے نہیں ہیں، جو سودے اور معاملے یا اس کی قیمت پر اثر انداز ہوتی ہوں، بلکہ معاملے کی بنیادی شرائط و لوازمات سے ہٹ کر یہ خارجی آداب ہیں جن کی رعایت ہر مالی معاملات میں ایک شرعی ادب کے روح سے ضروری ہے، اور اگر اس کی رعایت نہ بھی کی جائے تو یہ معاملہ فاسد نہیں ہوگا بلکہ مکروہ قرار پائے گا۔ بحث ثانی صوم علی صوم غیرہ اور بیع علی بیع اخیہ کے مابین فرق۔ عزیز طلبہ، ابھی ہم نے آپ کے سامنے صوم علی صوم غیرہ کا مطلب بیان کیا کہ ایک شخص دوسرے سے مبی خرید رہا ہے، بھاؤ تاؤ کر رہا ہے اور بائع تقریباً مبی کو فروخت کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے، ٹھیک اسی وقت دوسرا شخص بیچ میں آ کر اس مبی کی زیادہ قیمت لگائے تو یہ دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ کرنا ہوا۔ صوم علی صوم غیرہ کی طرح بیع علی بیع اخیہ بھی ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ مثلا ایک بیع ہو گئی، یعنی مشتری نے بائع سے مبی خرید لی، فرض کرو بائع نے خیار شرط لے لیا۔ اب ایک تیسرا شخص بائع کے پاس آئے اور کہے تم نے مبی مشتری اول کو جو بیچا ہے اس بیع کو فسخ کر دو اور مجھے فروخت کر دو، یہ بیع علی بیع اخیہ ہے۔ دونوں کے مابین فرق یہ ہے کہ صوم علی صوم اخیہ میں تیسرا شخص بیع تام ہونے سے پہلے مداخلت کرتا ہے، لیکن بیع علی بیع اخیہ میں تیسرا شخص بیع کے تام ہونے کے بعد مداخلت کرتا ہے، اور شرعاً یہ دونوں ہی ناجائز ہیں۔ بحث ثالث بیع فاسد اور بیع مکروہ کے مابین فرق۔ عزیز طلبہ،
بیع فاسد پر چونکہ تفصیلی گفتگو ہو چکی اور آج کی مجلس میں بیوعات مکروہہ ذکر کیے جا رہے ہیں، تو ضروری ہوا کہ جیسے آپ کے سامنے اس سے پہلے بیع فاسد اور بیع باطل کے مابین فرق کو ذکر کر دیا گیا، ضروری ہے کہ آپ بیع فاسد اور بیع مکروہ کے مابین بھی فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ چنانچہ بیع فاسد اور بیع مکروہ کے مابین پہلا فرق یہ ہے کہ بیع فاسد میں خرابی معاملے کے عوضین یعنی مبیع و ثمن یا ان کی ذاتی شرائط میں ہوتی ہے، جبکہ بیع مکروہ میں عوضین اور ان کی شرائط کے علاوہ خارجی امور کی وجہ سے خرابی آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بیع فاسد میں جو خرابی ہے وہ داخلی ہے، ذاتی ہے، اور بیع مکروہ میں جو خرابی ہے وہ خارجی ہے، جسے آپ اصول الشاسی وغیرہ میں پڑھتے ہیں قبیح لغیرہ۔ ایک ہے قبیح لذاتہ، ذات ہی میں خرابی ہو، اور ایک ہے قبیح لغیرہ۔ تو بیع فاسد میں خرابی معاملے کے عوضین مبیع و ثمن یا ان کی ذاتی شرائط میں ہوتی ہے، اور بیع مکروہ میں عوضین اور ان کے ذاتی شرائط کے علاوہ خارجی امور کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق، بیع فاسد میں جب تک مبیع پر قبضہ نہ ہو تو مبیع پر مشتری کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور قبضہ بھی قبضہ حقیقی ہونا چاہیے، جیسا کہ پوری تفصیل گزشتہ سبق میں ذکر کی جا چکی ہے۔ جبکہ بیع مکروہ میں ایجاب و قبول مکمل ہونے کے بعد ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، گرچہ مشتری نے مبیع پر قبضہ نہ کیا ہو۔ تو دوسرا فرق یہ ہے کہ بیع فاسد میں مشتری کے لیے مبیع پر ملکیت بعد القبضہ ثابت ہوتی ہے، اور بیع مکروہ میں قبل القبضہ بھی ملکیت مشتری کے لیے مبیع میں ثابت ہو جاتی ہے۔ تیسرا فرق، بیع فاسد میں اگر کسی وجہ سے معاملے کو ختم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر مشتری پر بجائے ثمن کے بازاری قیمت مارکیٹ پرائز لازم ہوتی ہے، جبکہ بیع مکروہ میں طے شدہ قیمت یعنی ثمن ہی مشتری کے ذمے لازم ہوتی ہے۔ تو بیع فاسد کو ختم کرنا اگر ممکن نہ رہے تو اب مشتری پر وہ قیمت لازم نہیں ہوگی جو عاقدین نے آپس میں طے کیا ہے، جسے ثمن کہتے ہیں، بلکہ اس چیز کی بازاری قیمت مارکیٹ پرائز دیکھی جائے گی، اور وہ مارکیٹ پرائز مشتری کے اوپر لازم کی جائے گی۔ اس میں تفصیل بھی ہم نے گزشتہ سبق میں ذکر کی تھی کہ مثلا اگر ثمن 100 روپیہ ادا کیا تھا اور مارکیٹ پرائز 150 ہے تو مشتری کو مزید 50 روپے دینے ہوں گے، اور اگر اس نے 150 روپیہ ثمن کے طور پر ادا کیا تھا اور مارکیٹ پرائز بازاری قیمت 100 روپیہ ہے تو بائع کو اسے مزید 50 روپیہ لوٹانا ہوگا۔ اور بیع مکروہ کو اگر ختم کرنا ممکن نہ رہے تو بیع مکروہ کے اندر مشتری پر طے شدہ قیمت یعنی ثمن ہی لازم ہوگی، بازاری قیمت مارکیٹ پرائز اس پر لازم نہیں کی جائے گی۔ یہ تیسرا فرق ہوا۔ چوتھا اور آخری فرق، بیع فاسد کو ختم کرنا عاقدین کی دیانتاً بھی ذمہ داری ہے اور قانوناً بھی، یعنی اگر عاقدین میں سے کوئی معاملے کے ختم کرنے سے انکار کرے تو قاضی اس کو معاملے کے منسوخ کینسل کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، جبکہ بیع مکروہ میں قانون اور قاضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، عاقدین صرف دیانتاً اس معاملے کے ختم کرنے پر مامور ہوں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں تو قانوناً ان کو اس معاملے کے ختم کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ بحث رابع، متن پر ایک جدید مسئلے کا انطباق مع وجہ انطباق۔ ریٹ مہنگا ہونے تک کولڈ اسٹور میں اناج وغیرہ ذخیرہ کر کے رکھنے کا شرعی حکم۔ بعض لوگ پیاز، لہسن، آلو، گیہوں وغیرہ کے موسم میں ان چیزوں کو سستے داموں میں وافر مقدار میں خرید کر جمع کر لیتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ آج کل بڑے بڑے کولڈ اسٹور بنائے گئے ہیں جس میں وہ ان چیزوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور کولڈ اسٹور میں یہ چیزیں مہینوں سالوں تک خراب نہیں ہوتی، اور جب یہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تب ان کو فروخت کرتے ہیں۔ اگر ان کے اس عمل سے بازار میں ان اشیاء کی کمی واقع نہیں ہوتی
اور عام لوگوں کو کوئی تنگی پیش نہیں آتی تو یہ ممنوع ذخیرہ اندوزی میں داخل نہیں ہے، یعنی یہ ذخیرہ کرنا شرعاً جائز ہے۔ اور ان چیزوں کے موسم گزر جانے کے بعد ان کو اس قدر مہنگا فروخت کرنا جو قابل برداشت ہو، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس ذخیرہ اندوزی سے بازار و مارکیٹ میں ان اشیاء کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور لوگوں کو تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا موسم گزر جانے پر ان کو اس قدر مہنگا بیچا جاتا ہے جو ناقابل برداشت ہے اور عام لوگوں کے لیے یہ باعث پریشانی ہے، تو یہ سخت گناہ کی بات ہے اور ان کا یہ عمل باعث لعنت ہے۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن پر اس عصری مسئلے کو منطبق کرنے کے لیے ایک فقہی قاعدے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے۔ اگر علت پائی جائے گی تو وہ حکم بھی پایا جائے گا، اور اگر علت مفقود ہوگی تو حکم بھی مفقود ہوگا۔ الحکم یدور مع علتہ عدما ووجودا، یعنی علت پر ہی حکم کا دار و مدار ہوتا ہے، وجود کے اعتبار سے بھی علت موجود، حکم موجود، عدم کے اعتبار سے بھی علت مفقود تو حکم بھی مفقود۔ اور بیوعات مکروہہ میں منع کی علت ضرر ہے، اسی وجہ سے فقہاء نے تلقی جلب اور بیع حاضر للبادی پر کراہت کا حکم اس وقت لگایا ہے جبکہ اہل شہر کو ضرر لاحق ہو۔ اس تفصیل کی روشنی میں انطباق واضح ہو گیا کہ اگر کولڈ اسٹور میں اناج وغیرہ کے ذخیرہ اندوزی سے اہل شہر کو ضرر ہو تو یہ مکروہ ہوگا، کیونکہ علت ضرر پائی گئی، اور جب علت پائی گئی تو حکم منع بھی پایا جائے گا۔ اور اگر اس طرح ذخیرہ کر کے رکھنے سے اہل شہر اور اہل بلد کو کوئی نقصان نہ ہو تو علت ضرر کے نہ پائے جانے سے یہ صورت کراہت سے باہر ہوگی، کیونکہ جب علت منع ضرر ہی نہیں ہے تو منع والا حکم بھی یہاں نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ عبارت کے تحت گفتگو کرتے وقت ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.